نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه رحمت الرب، رب کی رحمت کی فقہ، رب کی رحمت کو سمجھنا۔ قال اللہ تعالی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقال اللہ تعالی ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ وقال اللہ تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالی هو الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء ورحمة الله تتجلى على الخلائق عامة وعلى الإنسان خاصة، تتجلى ابتداء في وجود البشر أنفسهم وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون وفي تكريم الإنسان على كثير من العالمين۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے ولا تفسدوا في الارض، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی جب زمین کی اصلاح ہو چکی تو اس کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، محسنین کے قریب ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر، رحمتا و علما، رحمت اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان، البتہ تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، الا قلیلا، سوائے قلیل کے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، الذی، وہ جو، وسعت، چھائی ہوئی ہے، رحمتہ، اس کی رحمت، کل شیء، ہر چیز پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، تتجلی علی الخلائق عامۃ، ظاہر ہوتی ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے مخلوق پر عام طور پر، یعنی سب چیزوں پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ظاہر ہے۔ وعلی الانسان خاصۃ، اور انسان پر خاص طور پر، تتجلی، اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے یا مینیفیسٹیشن ہے اس کی رحمت کی، ابتدائی طور پر، ان دا بگننگ، فی وجود البشری، انسان کے جسم میں، انفسہم، ان کے نفسوں میں، یعنی انسان کے اپنے وجود میں، اپنے نفس کے اندر اس کی رحمت ہے، وفی نشأتہم، اور پھر ان کی پرورش میں، اٹھان میں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے ہی نہیں کہ کس طرح انسان کی باڈی گرو کرتی ہے، وفی تکریم الانسانی، اور انسان کی تکریم میں، عزت میں، علی کثیر من العالمین۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اگرچہ ہر چیز پر ہے لیکن خاص طور پر انسان پر ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو جاتی، فی وجود البشری، اور فی نشأتہم، وفی تکریم الانسانی، یعنی تین چیزوں میں خاص طور پر انسان اگر محسوس کرے، پھر انفس سے لے کر کائنات کی طرف جاتی ہے۔ وتتجلی فی تسخیر ما فی ھذا الکون العظیم من النعم والطاقات والقوى والارزاق والماء والهواء وغیر ذلك مما يتقلب فیہ الانسان کل لحظة، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَتَتَجَلَّى رَحْمَةُ اللَّهِ
فی تعلیم الانسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون وتتجلى كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى كلما نسي أو ضل وأخذه بالحلم كلما لج في الضلالة والجهالة وتتجلى اور ظاہر ہوتی ہے یعنی اس کی رحمت فی تسخیر میں مسخر کرنے میں ما فی ھذا الکون العظیم جو عظیم الشان کائنات کے اندر ہے من النعم نعمتوں میں سے والطاقات اور طاقتوں میں سے والقوا اور قوتوں میں سے والارزاق اور رزق والماء اور پانی والہوا اور ہوا وغیر ذالک وغیرہ وغیرہ مما یتقلب فیہ الانسان جس میں چلتا پھرتا ہے انسان کل لحظۃ ہر آن ہر لمحہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس ساری کائنات کے تسخیر میں جو انسان کے لیے کی ہے اس میں نظر آتی کہ کتنی کتنی نعمتیں اور طاقتیں انسانوں کو ملی ہیں. رزق، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں جن سے انسان ہر آن ہر لمحہ انجوائے کر رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کو بغیر کسی کاسٹ کے ملا ہے، صرف اس کی رحمت کی وجہ سے. اور ہم نے بنی آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا، یعنی ان کے لیے زمین بھی کہ وہ ہلتی نہیں اور سمندر بھی جو پانی ہلنے کے باوجود انسان کے کنٹرول میں ہے کہ اس پہ سواری کر سکتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے ان کو رزق دیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ ساری چیزیں دی بلکہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں سے ہم نے انسان کو اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت بھی عطا کی. صرف بنایا نہیں، صرف نعمتیں نہیں دی، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے افضل مخلوق ہے. اور اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے فی تعلیم الانسان، انسان کو تعلیم دینے میں بھی. ما لم یعلم جو وہ جانتا نہ تھا، مما یحتاجہ فی حیاتہ جو اپنی زندگی میں جس چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے، یعنی کیسے کہاں سے کھانا لائے، کیا کھائے، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے، مختلف طرح کی کھانے میں، پہننے میں، زندگی گزارنے میں، گھروں کے بنانے میں، ٹرانسپورٹ وغیرہ، جہاز، جو کچھ بھی انسان نے بنایا ہے، ان سب چیزوں کا مسخر کرنا، ان سب چیزوں کا علم عطا کرنا، انسان کے اندر الہام کرنا، اس کو سمجھ بوجھ دینا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی صرف دین کا علم نہیں بلکہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو تعلیم اللہ نے انسان کو دی ہے وہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہے. مختلف جانوروں، پرندوں کے ذریعے انسان کو سکھایا گیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وتتجلی کذالک، اور اسی طرح ظاہر ہوتا ہے یعنی سامنے آتی ہے فی رعایت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں، لہذا الخلق، اس مخلوق کی، یعنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی رعایت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. بعد استخلافہ فی الارض، اس کے جانشین بنانے میں اس کو زمین میں، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں جانشین بنایا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کس طرح وہ انسانوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اور خصوصاً کیسے؟ بموالات ارسال الرسل الیہ، پے در پے بھیجنے کے رسولوں کو اس کی طرف. یعنی موالات جو ہے ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے نا دوستی، فرینڈشپ کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں کنٹینیوٹی کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی بھیجنا الیہ طرف انسانوں کے، بالہدا ہدایت کے ساتھ. کلما نسی او ضل، جب کبھی انسان بھولا اور یا بھٹک گیا. واخذہ، اور اس کو پکڑا، بالحلم، حلم کے ساتھ. کلما لج فی الضلالۃ والجہالۃ، جب بھی وہ گھسا ضلالت و جہالت میں. بل لجو فی عتو و نفور آتا ہے نا، وہی لجا ہے. اور پھر اس کے بعد وتتجلی کذالک فی مجازاتہ العبد علی السیئۃ بمثلھا، اور اسی طرح ظاہر ہوتی ہے
اس کا بدلہ دینا بندے کو برائی پر اسی کی طرح، یعنی بندہ برا کرتا ہے تو اس کو اسی طرح کا بدلہ دیتا. مجازات ہوتا ہے جزا دینا. ومجازات ہی علی الحسنۃ، اور اس کا جزا دینا اس کو نیکیوں پر بعشر امثالھا، اس کے 10 گنا کے برابر. الی 700 ضعف، 700 گنا تک. الی اضعاف کثیرہ، بہت گنا تک. ومحو السیئۃ بالحسنہ، اور برائی کو بھلائی سے مٹانے کے ذریعے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 نیکیاں. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لایا فلا یجزی الا مثلھا، تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کی مانند. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی دوبارہ اس پیراگراف کو ریڈنگ کر دیتی ہوں. وتتجلی كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلها ومجازاته على الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة ومحو السيئة بالحسنة. اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بندے کو جزا کے طریقے آپ دیکھیں کہ کس طرح بدلہ دیتے ہیں. برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی، نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اور پھر اگر نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکیاں برائیوں کو بھی مٹانا شروع کر دیتی. کیا خوبصورت اللہ کی رحمت ہے، یعنی کتنی بہترین رحمت ہے کہ صرف وہ عطا نہیں کرتا، حالانکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے اعضاء کے ساتھ، اس کی سمجھ کے ساتھ کر رہا ہے، اسی کی بھیجی ہوئی ہدایت کی وجہ سے کر رہا ہے، سب کچھ دیتا بھی ہے. اور پھر اگر انسان تھوڑا سا بھی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا شکور ہے، اتنا قدردان ہے کہ وہ بندے کو جزا بھی دیتا ہے اور کئی گنا زیادہ دیتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے بلکہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو بھی مٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. وتتجلی فی تجاوز اللہ عن سیئات العباد، اور اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تجاوز کرنے میں بندوں کی برائیوں سے. اذا عملوها بجہالت، جب وہ اسے جہالت کے ساتھ کر لیتے ہیں. ثم تابوا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں. وبکتابۃ الرحمۃ علی نفسہ، اور ساتھ لکھنے کے رحمت کو اپنی ذات پر. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لازم کر دی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی جہالت کے ساتھ کرے گا. ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا. واصلح، اور اصلاح کر لے گا. پنشمنٹ دینا، تو اس کی اگر if you go into the mathematics of it، تو اللہ تعالیٰ ایک غلطی کا صرف مطلب اسی کے حساب سے سزا دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایک آپ نیکی کا سوچتے بھی ہو تو آپ کی لکھی جاتی ہے اس کا ریوارڈ. اینڈ دین اف یو ڈو اٹ دین ایٹ لیسٹ 10 times اینڈ دین ایون مور دین 700 times اینڈ دین انفینٹی. اور پھر یہ کہ اگر آپ نیکی کرتے ہو تو وہ برائی کو مٹاتی ہے. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ کون ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، کہ مطلب انہوں نے کتنی برائیاں کی ہوں گی نیکیوں کے مطلب کمپیریٹیولی، کہ ان کی نیکیاں مٹا نہیں سکی ان کی برائیوں کو. بالکل، بہت عجیب بات. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اور جو محروم رہے پھر وہ خود ہی بدبخت ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے انسان کو موقع دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کسی طرح انسان بخشا جائے. وہی بات کہ جس چیز کا محتاج ہے وہ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارینج بھی کر کے دے دیتا ہے، ایون دل کی تسلی تک. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، مجھے یہ پڑھ کے اور سن کے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو رہا تھا کہ دنیا میں تو صرف اس کی ایک رحمت ہے، باقی 99 حصے تو آخرت میں ہیں. تو وہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. الحمدللہ. واقعی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. السلام علیکم. استاذہ، جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل، جیسے ابھی امنا نے کہا نا کہ ایک برائی کے بدلے صرف ایک برائی، جی، ایک کے بدلے میں کتنی نیکیاں، اور پھر نیکیاں کرتے جاؤ تو برائیاں مٹتی جاتی. اس کے باوجود بھی اگر انسان غلط کر رہا ہے تو پھر انسان کا اپنا ہی قصور ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام.
استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ اگر ہماری مام سے پیار کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے نا کہ ہم برائی سے بچیں، تو لیکن وہ اتنا زیادہ 70 ٹائم ریوارڈ نہیں دیتی کسی برائی سے بچنے کا. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں نا کہ ہم اگر کوئی برائی کر بھی لیں تو اسے ایک ہی دفعہ سزا دیں گے یا ایک ہی دفعہ اس کو وہ لکھی جائے گی، لیکن ہم جب نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت پہ دیکھیں گے نا کہ 70 گنا تک بڑھا سکتے ہیں اس کو. 70 نہیں 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ. الا اضعاف کثیر سے وہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے جو چیز بہت زیادہ جو اسٹرائک کرتی ہے نا، میں جب سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی حیرت کی بات ہے، اس نے سب کچھ تو اسی نے مجھے دیا، ہاتھ پاؤں زبان علم ہر چیز، اور پھر میں اس کے راستے میں تھوڑی سی استعمال کرتی ہوں، تھوڑا سا، تو پھر ریوارڈ پھر وہی دیتا ہے. ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور جو کچھ بھی ہے میرے پاس، اور یعنی کہ اپنی ذات کے اندر یا ذات کے باہر، اگر مجھے روشنی مل رہی ہے، اگر میری آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، اگر میں رنگوں سے لطف اٹھا رہی ہوں، اگر میں مختلف ساؤنڈ سے لطف اٹھا رہی ہوں، مختلف چیزوں کو انجوائے کر رہی ہوں، تو یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. پھر اگر اس میں تھوڑا سا زبان ہلا کے سبحان اللہ کہہ دیتی ہوں تو اس پر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے. اور اتنا کچھ کھانے کے بعد اگر میں الحمدللہ کہہ دیتی ہوں تو اس پر بھی وہ ریوارڈ دیتا ہے. اور اگر مجھے کھانے کو نہیں مل رہا، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جاتی ہوں، اس پر بھی ریوارڈ دے رہا ہے. یعنی ہے بھی سب کچھ اس کا دیا ہوا، اور پھر چھوٹی سی ایفرٹ کی اتنی بڑی قدردانی، تو پھر بھی محروم ہے نا وہ جو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کو نہ محسوس کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح آپ نے بتایا کہ انسان اگر اپنی دنیاوی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر دیتا ہے. تو پچھلی دفعہ گرمیوں میں میرے پیپر ہو رہے تھے، جب نیا میں نے ایڈمیشن لیا تھا، اور میں پیپر دے کے واپس آ رہی تھی اور مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، اتنی تنگ ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، اتنی مشقت میں دین کے لیے برداشت کرتی تو مجھے زیادہ ثواب مل جاتا. اور صبح میں آئی ہوں تو کلاس میں ہماری تفسیر چل رہی تھی، اور اس میں آپ نے بتایا کہ اگر انسان دنیا کا علم بھی اچھے مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے. تو مجھے اتنا اطمینان اور اتنا سکون مل گیا، اور بہت خوشی ہوئی کہ واقعی میرا اللہ تعالیٰ یہ بھی اجر ضائع نہیں کرے گا. اور مجھے اللہ تعالیٰ اتنا پیار آ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو میری ضرورت بھی تھی ایک طرح کی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہماری ضرورتوں پہ بھی ہمارے لیے اجر لکھ رہے ہیں. بالکل، یعنی یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم ضرورت اپنی پوری کرتے ہیں اور اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اپنے لیے کماتے ہیں یا بچوں کے لیے کماتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوششوں کی قدردانی کر کے وہ اجر عطا کر رہا ہے. کس کا تو حیرت کی بات ہے، اس سے بڑا مہربان کون ہوگا. مثلاً اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی انسان کی کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ مثلا کسی ہوٹل میں رہتے ہیں یا کوئی جہاز استعمال کرتے ہیں یا کوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز پر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. پھر اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کو اور جرمانہ دینا پڑتا ہے. اور وہ ایک طرح سے آپ پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کی ہے. آپ کے قدردان نہیں ہوتے اور اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں دیتے بلکہ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے نا. کھائیں ہم اور اسی کی دی ہوئی چیز کھائیں اور اس پر وہ خوش ہو جائے. استاذہ یہاں پہ جو تھا نا وَأَخَذَهُ بِالْحِلْمِ كُلَّمَا لَجَّ فِي الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ، مجھے آ رہا تھا کہ یہ رحمت کی انتہا ہو گئی ہے نا، کہ انسان اگر نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دے رہا ہے، لیکن اگر وہ جہالت اور گمراہی میں بھی جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنا حلم کے ساتھ اس کو اوپر رسول بھیج کر اس کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. تو ایک الٹیمیٹ رحمت کی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہمیں جب گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس راستے سے نکالتا ہے. بالکل، یعنی حلم سے کام لیتا ہے جب ہم بھٹکتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اگر واپس پلٹ آتے ہیں تو وہ ان ساری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہ جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا فَأُولَٰئِکَ بَدَّلَ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ کس قدر حیرت کی بات ہے. کل ہی میں حدیث پڑھ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہیں گے قیامت کے دن کاش ہم نے اور برائیاں کی ہوتی، اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ جن کی برائیاں بھلائیوں میں بدل گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو برائیاں کرنی چاہیے، لیکن اگر انسان جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے غلط کام کرتا رہا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے، ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ
اس ایفرٹ کو جو اس نے غلط کام میں لگائی، بندے کی اس ایفرٹ کو بھی ضائع نہیں کرتا. اس کی سچی توبہ، اس کے اخلاص اور حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اس کو بھی اس کے حق میں لکھ دیتا ہے. اس سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ آج شازیہ نواز بھی میرے ساتھ ہے تو یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. آگے مجھے بس ایک جو اوور آل فیلنگ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہر چیز میں دیکھتے ہیں، جیسے پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز میں نظر آتی ہے، تو اگر صرف انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے، تو ہمارے اندر شکر گزاری کتنی آئے گی. مثلا میں اس وقت سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ناشکرا انسان سے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مثلا میرا کھانا پینا، مجھے جو اللہ نے ہدایت دی، مجھے مختلف چانسز مل رہے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹیز دے رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری تبھی آئے گی جب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زیادہ محسوس کریں گے نا ان چیزوں میں. بالکل. چلیے آگے چلتے ہیں. واللہ جل جلالہ هو الرحمن الرحیم وقد وسعت رحمته كل شيء واستوى على اعظم المخلوقات واوسعها وهو العرش باوسع الصفات وهي صفة الرحمة فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى. وقد انزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وهي معرض لآلاء الرحمن ومخلوقاته العظيمة ومظاهر رحمته التي تبلغ كل عقل وكل سمع وكل بصر وتملأ فضاء السماوات والأرض. ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. واللہ جل جلالہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے. وقد وسعت رحمته كل شيء، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. واستوى على اعظم المخلوقات، اور وہ مستوی ہوا مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق یعنی عرش پر. واوسعها، اور سب سے زیادہ وسیع. وهو العرش، اور وہ عرش ہے. باوسع الصفات، سب سے زیادہ وسیع ترین صفات کے ساتھ، یعنی صفات میں سے جو سب سے وسیع ترین، سب سے زیادہ اس کی صفت ہے. یعنی اس کے اندر بہت سی صفات ہیں لیکن سب سے زیادہ وسعت میں جو صفت ہے وہی صفت الرحمہ، اور وہ صفت رحمت ہے. فقال سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرحمن، الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہوا. الرحمن علی العرش استوى. وقد انزل اللہ فی القرآن، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی سورۃ کاملۃ، ایک پوری پوری سورت، بسم الرحمن، اس کے نام الرحمن پر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الرحمن کے نام سے ایک سورت اتاری. ومطلعها، اور اس کی ابتدا کی الرحمن، الرحمن علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان، سکھایا اس کو بولنا، بیان. وہی معرض، اور وہ ایک ایگزیبیشن، معرض کہتے ہیں ایگزیبیشن کو، یا ایک مینیفیسٹیشن کہہ لیں، لآلاء الرحمن، رحمان کی نعمتوں کا. یعنی یہ سورت جو ہے اس میں رحمان کی نعمتوں کی ایک پریزنٹیشن نظر آتی ہے. وہ مخلوقات العظیمہ، اور اس کی بڑی بڑی مخلوقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. وہ مظاہر رحمت ہی، اور اس کی رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں. التی تبلغ، وہ جو پہنچتے ہیں، کل عقل، ہر عقل کو. وہ کل سمع، اور ہر کان کو. وہ کل بصر، اور ہر آنکھ کو. وہ تملأ فضاء السماوات والارض، اور وہ بھر دیتے ہیں یہ مظاہر آسمانوں اور زمین کی فضا کو. یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھیں تو ہر طرف اللہ تعالی کی
نعمتیں، رحمتیں اور اس کی مختلف مخلوقات کی ایک بہترین پریزنٹیشن نظر آتی ہے. ایک معرض ایگزیبیشن کو کہتے ہیں بیسیکلی، یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایگزیبیشن کب لگتی ہے، مثلاً کوئی آرٹسٹ ہے تو مختلف چیزیں بنا لیتا ہے، کوئی پوٹری میں ہے یا کوئی اور اس کو فن آتا ہے تو وہ مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں، یا لوگ لان بنا لیتے ہیں، کپڑے بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی ایگزیبیشن کرتے ہیں. تو وہ ایگزیبیشن کتنی بڑی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ کوئی گیلری کتنی بڑی ہے، کوئی بھی ہال، کوئی بھی گیلری سوچیں جہاں لوگوں نے اپنی کوئی تصویریں بنا کے لٹکائی ہوئی ہوں. اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایگزیبیشن ان ساری چیزوں کی کہاں سے کہاں تک ہے، کیا کچھ نہیں ہے. زمین بھری ہوئی ہے، آسمان کے اوپر، فضا میں بہت ساری چیزیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَيَبْدَأُ اور ابتدا کرتا ہے معرض الآلاء نعمتوں کی جو ایگزیبیشن ہے اس کا بتعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے ساتھ، یعنی الرحمن علم القرآن بوصفہ المنت الکبریٰ، اپنے وصف کے ساتھ جو ایک بہت بڑا احسان ہے علی الانسان، انسان پر. اور تسبق فی الذکر جو بڑھ جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، فی الذکر ذکر کرنے میں، خلق الانسان ذاتہ انسان کی ذات کی تخلیق سے بھی آگے اس کا ذکر رکھا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کا. وتعلیمہ البیان اور اس کے بولنے کو سکھانے پر بھی مقدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں زمین اور آسمان میں، امیجن کریں پوری سورت جو ہے اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے. سورج، چاند، ستارے، مختلف درخت، پودے، پھول، کتنا کچھ سورت الرحمن میں ذکر کیا گیا. لیکن پہلی نعمت جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، جو اس کی رحمت کے مینیفیسٹیشن ہے، وہ ہے تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم دینا جو اس نے اپنے مخلوق کو دی. اور اس کا ذکر اس نے انسان کی تخلیق اور اس کے بیان سے بھی پہلے کیا. سبحان اللہ. فَهَذَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ نِعْمَةٌ كُبْرَى بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلها تتجلى فيه رحمة الرحمن بالإنسان وآلاء الله ومخلوقاته وهو منهج الله للبشرية الذي يصلهم بربهم وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم ويفتح عقولهم وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل ومبدعه الذي شمل خلقه برحمته الواسعة. فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى. تو یہ قرآن عظیم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ. بل هو النعمة الكبرى على البشریة كلها، یہ صرف مسلمانوں پر نہیں، ساری بشریت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تتجلی فیہ رحمت الرحمن بالانسان، اس میں خوب ظاہر ہوتی ہے رحمان کی رحمت انسان پر، کہ کس طرح اس کو گائیڈ کیا. وآلاء اللہ ومخلوقاتہ اور اللہ کی نعمتوں اور اس کی مخلوقات پر. وہو منہج اللہ للبشریہ اور یہ اللہ کا منہج ہے بشریت کے لیے. الذی یصلہم بربہم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے. منہج کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہہ لیں، سلیبس نہیں ہوتا اس کو بھی منہج کہتے ہیں، پروگرام کہہ لیں، میتھڈ کہہ لیں. منہج اللہ للبشریہ الذی یصلہم بربہم جو ان کو ان کے رب سے جوڑتا ہے. وینظم احوالہم اور ان کے حالات کو آرگنائز کرتا ہے. ومعیشتہم اور ان کی زندگی کو وفق امر ربہم ان کے رب کے حکم کے مطابق. ویفتح عقولہم اور یہ قرآن ان کی عقل کو کھولتا ہے. وحواسہم اور ان کے حواس کو. ومشاعرہم اور ان کے جذبات. علی ھذا الکون العظیم الجمیل اس عظیم خوبصورت کائنات کے بارے میں، یعنی انسان کی عقل کام کرنے لگتی. ومبدعہ الذی شمل خلقہ برحمتہ الواسعہ. ومبدعہ اور اس کی ایجاد، الذی وہ جو شملہ شامل ہے، خلقہ شملہ خلقہ اس کی مخلوق کے ساتھ، برحمتہ الواسعہ اس کی وسیع رحمت کے ساتھ. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن کی جو نعمت ہے
یہ اتنی عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے بھی جڑتا ہے اور اپنی زندگی کو آرگنائز کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اور کائنات میں غور و فکر بھی آتی ہے، انسان کی عقل، حواس، مشاعر کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت واسع ہے اس کا استاذہ پہ جو یہ بات ہوئی ہے نا قرآن انسان کے حواس کو کھولتا ہے، تو مجھے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے جب میں کہیں بھی ٹریول کرتی تھی تو یہ پہاڑوں کو یا درختوں کو دیکھتی تو میں کہتی تھی بس اچھے لگ رہے ہیں یا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ بس آپ جب دیکھیں نا ان چیزوں کو تو انسان کی نظر بدل جاتی ہے، انسان سوچتا ہے یہ میرے لیے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے تابع کر دیا، بس کہیں گرمی لگی تو درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، یا کبھی درخت کو دیکھیں نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، مسلسل کھڑا ہے، اور انہیں دیکھ کے تو میں اکثر سوچتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نا بس ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کھڑے ہو گئے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار ہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے نا اس کا۔ استاد یہاں پہ گرمی جس طرح ہے نا، تو کیا ہوا کہ اس طرح ہم لوگ چھت پہ تھے تو اس ٹائم بہت گرمی تھی، تو آسمان پہ ہم لوگ ایسے ہی سوچا چلو آج غور و فکر کرتے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ بادل کافی سیپریٹ تھے، تو ود ان مومنٹس ہم نے دیکھا کہ ہوا کس طرح ایک طرف چلی ہے، ایک بادل ادھر آئے ہیں، پھر ہوا دوسری طرف چلی ہے اور بادل مل گئے ہیں، سین ٹوٹلی چینج ہوئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اتنی رحمت فیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے، اور انہوں نے کہا چلو بھائی سب کے لیے اے سی چلا دو، سے لے کر اینڈ تک اپنی رحمت میں ہی رکھتے ہیں، تو ہم لوگ اس سے غلط لیتے ہیں۔ السلام علیکم استاذہ، آج تکمیل ہوئی ہے نا، تو وہ اپنے جب ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ قرآن سے پہلے بھی یہی 24 گھنٹے تھے اور اب جیسے 24 گھنٹے ہمارے یوٹیلائز ہو رہے ہیں، کس طرح سے لگ رہے ہیں، تو اتنا رشک بھی آ رہا تھا کہ واقعی قرآن جو ہے وہ آپ کی عقل کو، حواس کو، آپ کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ مطلب خواتین تھی ساری، لیکن جس طرح وہ اپنی روٹین بتا رہی تھی کہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، تو واقعی اللہ کی مدد بھی اور فرشتوں کی مدد بھی فیل ہوتی ہے، اور قرآن کے ساتھ ہی زندگی ہے، اب فیل ہوتا ہے، موومنٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، ایکٹیو بھی انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ واقعی وہ صرف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور گزر تو جانی ہے یہ، لیکن واقعی جو کرتے ہیں کام اور قرآن کے ساتھ اس کی خوشی کو بھی فیل کر کے اور اس کے ساتھ جو کام کر لیتے ہیں وہی خود بھی روشن رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد بھی روشنی بکھیر دیتے ہیں۔ السلام علیکم استاذہ، میں جب ISSB میں اپلائی کیا تھا تو ہم 4 دن رہے تھے لڑکیوں کے ساتھ نا، ڈفرینٹ ایریا سے لڑکیاں آئی ہوئی تھی، ڈفرینٹ شہروں سے اور ڈفرینٹ سوچ والی، تو ہم لوگ ایسی انٹرویو کے کوسچن ڈسکس کرتے تھے کہ اگر ہم سے پوچھا کہ آپ کا ادھر نہ ہوا تو کیا ہوگا، آپ آگے کیا کریں گی، اس طرح انٹرویو میں پوچھتے ہیں سوالات، تو لڑکیاں عجیب عجیب سوالات دے دیتی، ہمارا نہ ہوا تو ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہم اگر ان کو یہ کہیں گے تو وہ امپریس ہو جائیں گے ہمارے جوابات سے۔ تو اس وقت جب میں اپنا جواب بتاتی تھی ان کو تو وہ کہتی تھی یا اللہ تم کی اتنے بڑے بڑے جواب دیتی، چھوٹی سی عمر ہے۔ میں کہتی تھی کہ جو ہوا اللہ کو منظور ہوگا، میں تو استخارہ کر کے آئی ہوں۔ کہتی کتنے خواب دیکھے ہیں تم نے؟ میں نے کہا مطلب ہم لوگ کی میری سوچ اتنی چینج ہو چکی تھی کہ جنہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے مجھ سے انٹرویو لے کے سائیکالوجسٹ نے میری باقی ساری گروپ والوں سے میرے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مطلب وہ اتنے مشکوک ہو گئے تھے کہ میں نے اتنے میچور جوابات کیسے دیے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ یعنی قرآن انسان کو میچور بھی بناتا ہے، علم کا خزانہ ہے نا، اور باقی علوم پڑھ کے ہم اتنے میچور نہیں ہوتے اور اتنی عقل نہیں کھلتی جتنی قرآن کو پڑھ کے، اور جتنی ارلی ایج میں آپ دیکھیں بچے حفظ کرتے ہیں نا وہ اتنے ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک میچورٹی بھی ہوتی ہے، اور چہرے پر بھی اور باقی بھی اس کا یعنی قرآن کا ایک اثر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ استاذہ یہ جو الرحمن کے ساتھ یہ جو علم القرآن والی بات ہے کہ اس کو ہم جتنی بھی رحمت سمجھے اتنا کم ہے، کہ واقعی ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم یہاں آ کر قرآن کو کیسے ماشاءاللہ اردو کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی اتنا پڑھ جائیں گے کہ قرآن کو اس طرح سمجھیں۔ پھر اس طرح اس کے علاوہ جو اضافی ہے کہ علمہ البیان، علم کے بعد اسے بیان کرنے کی صلاحیت کا آنا، اور یہ شاید ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ذرا سی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کے بعد سب ایک سے پوچھو اچھا مجھے نہیں بولنا آتا، میں نہیں بتا سکتا، یعنی یہ کتنی عام بات ہوتی ہے کہ ہمیں علم بھی ہو لیکن ہم بیان نہیں کر پاتے، اسے ایکسپریشن نہیں دے پاتے۔ تو یہ جو بڑی رحمت ہے نا کہ بیان ہو جانا اس بات کا جو ہمیں علم ہو اس بات کا، بیان کرنے کی صلاحیت بھی مزید نکھر جاتی ہے جب قرآن آتا ہے۔ السلام علیکم استاذہ، میں ابھی ایک کورس میں گئی ہوئی تھی وہاں پہ اسلامی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ مختلف مدارس کی اسٹوڈنٹ آئی ہوئی تھی، تو الحمدللہ وہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی رہی تقریباً 5 دن کی،
تو اس میں وہ بعد میں آخری دن وہ پوچھ رہے تھے کہ الہدا والے کیا کر دیتے ہیں ایسا کہ اتنے یہاں سے آنے والے اسٹوڈینٹس جن سے بھی ہم ملے ہیں اتنے زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ بات جو بھی ان سے پوچھی جائے اتنے ان کے مدلل جواب ہوتے ہیں، اور سب مطلب بہت زیادہ امپریس ہوئے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی ایک عام سا انسان جو بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اللہ کی کتاب اس کو کتنا بہادر بھی بنا دیتی ہے اور کتنی عقل اور سمجھ کا استعمال سکھا دیتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. بہت سے لوگ میرے سامنے ہیں، خود میں اپنے سمیت. مجھے خود یعنی آپ لوگ تو خیر دیکھتے ہیں، مجھے خود حیرت ہوتی ہے جب میں ایڈمیشن ہوتا ہے نا، جو اسٹوڈینٹس کا انٹرویو کرتے ہیں تو اس وقت وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کیا باتیں کرنے لگتی ہیں، پھر جو کورس کا اینڈ ہوتا ہے پھر کیا باتیں ہوتی ہیں، پھر جو پڑھانے لگتی ہیں آگے جا کر. مجھے جو سب سے زیادہ اسٹرائک کی تھی قرآن پڑھتے وقت چیز اور پڑھاتے وقت بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی، وہ یہ کہ یہ جو ایگزیبیشن کا کانسیپٹ دیا نا انہوں نے، اس طرح ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا. یعنی مجھے جیسے میں اس وقت بیٹھی ہوئی، میرے سامنے درخت ہے، نیلا آسمان ہے، سورج نکل رہا ہے اور اتنا خوبصورت سین ہے، تو یہ ساری اللہ کی طرح سے کہنا چاہیے پینٹنگ ہے. پینٹنگ تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے. پینٹنگ والے تو صرف ان رنگوں کو کے ساتھ ایک جعلی چیز ہوتی ہے نا، یہ تو اصلی ہے، اوریجنل ہے. تو وہ اس کو کریٹیوٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اصل کریٹیوٹی تو یہ ہے جو اللہ نے کریٹ کیا ان سب چیزوں کو. تو بہت زیادہ سفر کیا اور بہت سینری دیکھی. تو میں اس کو امیجن کر رہی ہوں کہ یہ کس قسم کی ایگزیبیشن ہے. اتنے بڑے ہال میں اتنی خوبصورت چیزیں، اتنا کچھ، اتنی ورائٹی، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت کو محسوس نہیں کرتے. اور اس کے مقابلے میں انسان جب 4 برش ادھر سے ادھر لگا دیتے ہیں رنگوں کے، تو ہم ان کو بہت بڑا آرٹسٹ مان کے ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے اتنے امپریس ہوتے ہیں کہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگتے ہیں یا ان سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ کس قدر جہالت ہے انسان کی کہ اس کو اللہ کی تخلیق نظر ہی نہیں آتی اور وہ بندوں کی چیزوں سے اتنا متاثر ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کا ذکر پوری صورت میں موجود ہے، ساری سینری کا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں. لیکن ان سب چیزوں میں سے ٹاپ پر قرآن کی تعلیم کو رکھ دیا اس نے. المنت الکبریٰ ہے یہ، دا گریٹسٹ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی، آپ سب. کیا ہم نے اس احسان کو اللہ کے جو اس نے ہم سب پر کیا اور اس کی رحمت کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن جو ہے کبھی محسوس کیا کہ ہم بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ جن پر اتنی بڑی رحمت ہوئی ہے کہ ہمیں اس نے قرآن کی خدمت اور قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا اور قرآن کی تعلیم دے دی. اور کیا ہم قرآن کی تعلیم دینے کے بارے میں آگے کانفیڈنٹ ہیں یا اس کو ایز اے فیلڈ ہم چوز کرنے کے لیے کبھی کانفیڈنٹ ہیں کہ، اور جو لوگ اس کام سے متعلق ہوں وہ ہر چیز سے زیادہ اس کو آگے رکھتے ہوں، ان کو اس یقین کے ساتھ پہنچا بھی نہیں سکتے قرآن کی تعلیم، کیونکہ ہم خود ہی ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں، ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ اس کی سب سے بڑی رحمت ہے اور اس کے ذریعے وہ بہت بڑی رحمت آخرت میں بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ اس کا ساتھ نصیب ہونا، چاہے نماز میں پڑھنے کا یا حفظ کرنے کا یا تعلیم دینے کا، یہ کوئی بھی چیز جو اس میں قرآن کے ساتھ آتی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اس کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے. وہ صحت کل شیء، یعنی جتنی بھی اس کی صفات ہے اس میں سے سب سے بڑی صفت ہے یہ. اور پھر سب سے بڑی مخلوق پر اس صفت کے ساتھ وہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی. اور اسی صفت کی وجہ سے اس نے قرآن کی تعلیم دی. تو سب سے یعنی کہ بینیفیشل چیز جو ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم پر یہ رحمت برسائی. بارش بھی اس کی رحمت ہے، کھانا بھی، باقی سب چیزیں بھی، لیکن انسان کا اپنا وجود بھی. لیکن ان سب سے پہلے قرآن اور قرآن کی تعلیم. صرف قرآن کا صرف نزول نہیں بتایا کہ انزل القرآن، کہا علم القرآن، اور سب سے پہلے اس نے خود تعلیم دی ہے قرآن کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور پھر اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. کبھی بھی قرآن کا طالب علم ہونے کو معمولی انعام نہ سمجھے. یعنی اگر مجھے کوئی چوائس دے
کہ تم ایک آرٹسٹ بن جاؤ, پینٹر بن جاؤ یا قرآن کی معلم بن جاؤ, تو آئی وڈ پریفر, اور صرف پریفر نہیں بلکہ ڈیپلی اور دل کے یقین کی گہرائیوں کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرنا کہ میرا قرآن کی خدمت کے ساتھ کوئی تعلق ہو, میں اس کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز اور آنر سمجھوں گی. یہ نہیں کہتی کہ دوسرے لوگ حقیر کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ان چیزوں کو زیادہ قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور قرآن کے معلم کو یا قرآن کی تعلیم دینے کے عمل کو معمولی سمجھتے ہیں, تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ناقدری ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سازا, میں جیسے آپ نے ایگزیبیشن کی بات کی نا, تو میں اس طرح ریلیٹ کر رہی تھی اس کو کہ جب قرآن ہماری زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جاتی. جیسے ابھی میری امی آئی ہوئی آج کل, تو وہ جیسے انکانشیسلی نہیں منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی, تو کچھ بھی کہتی ہے, اچھا یہ کتنا اچھا, تو میں کہتی ہوں سب قرآن کی برکت ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو وہ یہی چیز وہ فیل کرتی ہیں کہ مثلا باقی بہن بھائیوں کی نسبت یہاں پر آ کے ان کو بہت جیسے اچھی فیلنگ ہوئی, اور ہر چیز میں نا جیسے ہاں کھانا پینا ہے, ریلیشنز ہیں, دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں گھر میں, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جیسے ایسے لگتا ہے کہ ہر جگہ ایک عجیب سی خوبصورتی ہے, ایک رحمت ہے. بالکل. اور ساتھ پھر یہی بات ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے نا ایگزیبیشن ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں آتا ہے, اور پھر نہ اس طرح کا سٹریس ہے, نہ پریشانی, نہ اس طرح کی وہ ہمیں جیسے باقی لوگوں کی زندگیوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آتی. ایون اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے. بالکل الحمدللہ. استاذہ, یہاں پر جب میں آ رہی تھی نا تو میری کچھ دوستوں نے مجھے ایسے ہی کہا کہ زیادہ غور و فکر مت کرنا, انسان جب زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے, اس طرح کی باتیں نا. تو ابھی جب یہ بات آئی کہ اوسع صفات جو ہے وہ الرحمن ہے, اور پھر آگے نعمت کبریٰ هو القرآن, تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ رحمت کیا چیز ہے, اور قرآن اس کے بعد آ رہا ہے, علم القرآن آ رہا ہے. تو یہ غور و فکر کرنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ قرآن بہت بڑی میرے لیے نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہی ہے. اور جو لوگ اس سے محروم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ کریں تاکہ آپ دنیا سے نہ کٹ جائیں, تو وہ کتنی ایک ان کو سیلف ڈسیپشن ہے نا کہ ہم اس کو کرنے سے دنیا سے کٹ جائیں گے. حالانکہ اسی کو جیسے پانے سے بھی جیسے شازیہ وجی بتا رہی تھی کہ آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں رہتا. اب جب میں آئی تھی یہاں پر ابھی کافی گیپ کے بعد, تو میں صحیح طرح ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی نا, تو جب جیسے ہی میں قرآن کے ساتھ میرا دوبارہ سے ریلیشن جڑنا شروع ہوا, اور جیسے ہی اب اینڈ ہو رہا ہے اور سورۃ فصلت کی آیتیں جب لگتی ہیں ہر سورت کے بعد, اب یقین کریں استاذہ ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا نا, تو ایسے فیل ہوا نہیں کچھ بھی ختم نہیں ہوا, ابھی قرآن ہے ہمارے ساتھ, جب تک قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہمیشہ سے ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. السلام علیکم. استاذہ بھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ آپ کو اگر چوائس ہی جائے کہ آرٹ ٹیچر بنے یا وہ, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ آرٹس کو مطلب جس طرح ہم ہر بار کہتے ہیں کہ استعمال کیا جائے قرآن کی تبلیغ کے لیے. مطلب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہر کام ایکسلنس کے لیول پہ ہوتا ہے, لیکن جب آرٹس کی بات آتی ہے یا کچھ اس طرح سافٹ بورڈ بات آتی ہے تو بس ہم بگار ہی ڈالتے ہیں, بس جلدی جلدی 2-3 کلر کر دیے, وائٹ کمپیوٹر شیٹ پہ بلیک مارکر سے لکھ دیا ٹھا ٹھا ٹھا, نو کلرز نو نتھنگ. اور اگر وہ یہی کام اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں تو وہ کوئی ستارے گلیٹر سب کچھ جتنا کچھ ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں. وہ سب ٹھیک ہے, آرٹسٹ بھی جب قرآن کو آرٹ میں لائیں گے نا, جب ان کو قرآن آتا ہوگا تو آغاز تو پھر تعلیم قرآن سے ہی شروع ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ اگر صرف دنیا اور یا پھر دین, یعنی قرآن بمقابلہ باقی تمام علوم کے, کیونکہ باقی علوم کے اندر قرآن اسی وقت انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے جب خود قرآن کی سمجھ ہوگی. السلام علیکم سازا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی, جب میں الہدا میں نہیں تھی آئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ عمل کر پا رہی ہوں نا, تو مجھے بہت زیادہ ان چیزوں سے لگاؤ تھا. لیکن جب سے میں یہاں آئی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سے کچھ دور ہوتا جا رہا ہے, کہ میں انٹرسٹ نہیں یعنی تفسیر میں, لیکن جب میں کرتی ہوں تو بہت, لیکن مجھ سے ورڈز بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. جب میں پیپر دینے لگتی ہوں ایسا لگتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا نا. اپنی نیت اور طریقہ درست کریں. کیا
کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. جی اس وقت تو میں نہیں آپ کو بتا سکتی، لیکن میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کہ اپنی نیت کا جائزہ لیں اور اپنے طریقوں کا جائزہ لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. جب میں تفسیر سن رہی ہوتی ہوں آپ کی نا، تو میرا پورا ذہن یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے کروانا ہے، اس کو کروانا ہے، اس کو کروانا ہے. اصل میں یہ نیت غلط ہے نا، یہ نیت غلط ہے. آپ کا فوکس دوسرے لوگ ہیں، آپ کا فوکس سب سے پہلے اپنی ذات ہونی چاہیے کہ مجھے خود اپنے لیے اپنی اصلاح میں یہ کچھ کرنا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے دوسروں کو بعد میں انسان دیتا ہے، پہلے اپنے اوپر لاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اگر نیت کا ٹیڑھ ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں، پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. القرآن العظیم الذي يقر في أخلاقهم أنهم خلفاء في الأرض وأنهم كرام على الله وأنهم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان وبدونه يسقط في أقل من رتبة الحيوان. ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى البيان النطقي والخط والإشاري الذي امتاز به الإنسان على غيره. القرآن العظیم، قرآن عظیم، الذی وہ جو، یقر فی اخلادہم ڈالتا ہے ان کے مائنڈز میں. اخلاد کا معنی مائنڈز، ان کے ذہنوں میں. یقر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا دینا، یعنی کہ اس کے اندر جیسے نطفے کو ٹھہراتا ہے نا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں، تو اسے آتا ہے یقر فی الارحام. تو اسی طرح یقر فی اخلادہم اللہ ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے انہم خلفاء فی الارض کہ وہ زمین میں جانشین ہیں، وَأَنَّهُمْ كِرَامٌ عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ڈسٹنگوشڈ یا نوبل، پریشیس، کرام نوبل کے معنی میں آتا ہے نا، کرامن کاتبین. وَأَنَّهُمْ كِرَامٌ عَلَى اللَّهِ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت پریشیس ہیں، نوبل ہیں. وَأَنَّهُمْ اور وہ بے شک وہ یعنی انسان حملۃ الامانتی اس امانت کے اٹھانے والے ہیں، التی اشفقت منها السماوات والارض جس کو اٹھانے سے ڈر گئے آسمان اور زمین، والجبال اور پہاڑ، ویشعرہم اور انہیں احساس دلاتا ہے بقیمتہم ان کی قیمت کی، یعنی انسان کو اس کی قیمت بتاتا ہے، اس کے اوقات بتاتا ہے. التی یستمدونہا من تحقیق انسانیتہم وہ جس کی ریئلائزیشن کام میں لاتے ہیں اپنی انسانیت کی ریئلائزیشن کے ذریعے. تحقیق کا مطلب ریئلائز کرنا. انسانیتہم العلیٰ اپنی انسانیت کی ہائٹ جو ہے یا انسانیت کی جو بلندی ہے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، بالایمان باللہ اللہ پر ایمان لا کر. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کی قیمت یا اس کی قدر بتاتا ہے، اور یہ اس کو کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ جب اس کو اپنے انسانیت کے بڑا ہونے کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور یہ ریئلائزیشن کب ہوتی ہے؟ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے. وَمِن ثُمَّ قَدَّمَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ عَلَى خَلْقِ الْإِنسَانِ یہ ریئلائزیشن کب ہوتی ہے؟ اپنی بھی قدر کب آتی ہے؟ اپنی زندگی کی قدر کب آتی ہے؟ اپنے وقت کی قدر کب آتی ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے اس نے قدمہ مقدم رکھا، آگے رکھا تعلیم القرآنی قرآن کی تعلیم کو علی خلق الانسان انسان کی تخلیق پر. یعنی اگر قرآن نہ ہو زندگی میں تو انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ میکسیمم دنیا کی حد تک، یعنی انسان صرف دنیا کی حد تک فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جب انسان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور ایکچولائزیشن ہوتی ہے، اس کو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن اور یہ ساری چیزیں تعلیم قرآن کے ذریعے ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کا مقام تخلیق سے بھی آگے رکھا ہے. فَبِهِ يَتَحَقَّقُ فِي هَذَا الْكَائِنِ فَبِهِ پس اس کے ساتھ یعنی قرآن کی تعلیم کے ساتھ يَتَحَقَّقُ فِي هَذَا الْكَائِنِ وہ حق کرتا ہے اس کائنات میں، یعنی ریئلائز کرتا ہے اس کائنات میں معنی الانسان انسان ہونے کا معنی، یعنی
اپنے انسان ہونے کی قدر و قیمت پہچانتا ہے. وبدونہ اور اس کے بغیر یسقط وہ گر پڑتا ہے فی اقل کم تر میں من رتبۃ الحیوان حیوان کے رتبے سے بھی، کیونکہ حیوان بھی اس کے بھی کچھ مورلز ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں لیونگ کے، یعنی کہ ان کے جیسے کھانا پینا حلال ہے جو ان کے لیے وہی کھاتے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے ممنوع کر دیا دوسری چیزیں وہ ان تک نہیں جاتے. پھر اسی طرح ان کے جو بچوں کی پیدائش کا عمل ہے، میٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی ان کے اصول ضابطے قاعدے ہیں. پھر کہاں انہوں نے رہنا ہے، کہاں انہوں نے کون سا کام کرنا ہے، ان کی زندگی کا بھی ایک ڈسپلن ہے. تو اگر انسان قرآن نہیں پڑھتا یا اللہ کی رہنمائی کے ساتھ نہیں جیتا تو پھر اس کی زندگی جو ہے نا شتر بے مہار کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ صرف خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے اور وہ زمین پر حیوان کے رتبے سے بھی گر جاتا ہے. جانور بھی وہ تباہی نہیں کرتے جو انسان ایسا شروع کر دیتا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کو ریسورسز کو ابیوز کرتا ہے. ثم يذكر سبحانه خلق الانسان وتكريمه بالصفة الانسانية الكبرى البيان النطقي والخطي والاشاري. پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے اور اس کی تکریم کو یعنی اس کے مقام کو بالصفة الانسانية الكبرى انسان کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کے ساتھ، البیان اور وہ ہے صفت بیان. یعنی جس طرح ساری نعمتوں میں بڑی نعمت قرآن ہے تو انسان کے جسم میں سب سے بڑی صلاحیت ایکسپریس کرنے کی ہے. یعنی دیکھنا بھی ایک قوت ہے، سننا بھی ایک قوت ہے، سوچنا بھی ایک قوت ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو لے کر پھر اس کا اظہار کرنا، اس کو بیان کرنا وہ بہت بڑی قوت ہے. اور یہ بیان جو ہے یعنی کہ صرف بولنے کا لفظ نہیں آیا قرآن میں، بیان آیا کیونکہ وہ نطقی بھی ہے یعنی بول کے، خطی بھی ہے لکھ کے، والاشاری اور سائن لینگویج. الذی امتاز بہ الانسان علی غیرہ جس کے ذریعے انسان ممتاز ہے، چنا ہوا ہے اس کے غیر پر، یعنی اس کے اپنے علاوہ باقی ساری مخلوق پر اس کا یہ امتیاز ہے، اس کی یہ خصوصیت جسے کہتے ہیں، اس کی امتیازی صفت ہے انسان کی باقی ساری مخلوق پر. ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء اللہ ونعمہ پھر وہ کھولتا ہے بولنے والے وجود کے صحائف کو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، ومظاہر رحمتہ اور اس کی رحمت کے مظاہر، الشمس والقمر یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کا ذکر کرتا ہے سورۃ الرحمن میں، سورج، چاند، والنجم اور ستارہ اور شجر درخت، والسماء المرفوعہ اور بلند آسمان، والمیزان الموضوع اور جو میزان اللہ نے رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، والارض اور زمین، وما فیہا اور جو بھی اس میں ہے، من مظاہر رحمتہ اس کی رحمت کے مظاہر میں سے، وخلق الجن والانس اور جن و انس کی تخلیق. ثم يعرض نعمت المشرقین والمغربین پھر وہ بیان کرتا ہے یا پیش کرتا ہے مشرقین اور مغربین کی نعمت، والبحرین اور بحرین کی، وعدم امتزاجہما اور ان دونوں کا آپس میں نہ ملنا، وعجائب ما یخرج منہا اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو سمندر کے اندر سے نکلتی ہیں، وما یجری فیہما اور جو ان کے اندر جاری ہیں، وعلیہما من الجواری اور جو اس کے اوپر کشتیوں وغیرہ کی شکل میں چلتی ہیں. ان ساری نعمتوں کا ذکر ہے. فَإِذَا تَمَّ عَرْضُ هَذِهِ الصَّحَائِفِ الْكِبَارِ جب ان تمام بڑی بڑی چیزوں کا ایگزیبیشن ہو جاتا ہے، ان بڑے بڑے صحیفوں کا، والمخلوقات العظام اور بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر قرآن میں جب ہو جاتا ہے اس صورت میں، اراد سبحانہ مشہد فنائها جمیعا بامرہ وقدرتہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام چیزوں کے فنا کا ذکر کرتے ہیں اپنے حکم اور قدرت کے ساتھ، کل من علیہا فان. ثم اراد پھر پیش کرتے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی مشہد البقاء المطلق ہمیشہ کا ایبسولوٹ بقا، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، للہ ذی الجلال والاکرام کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، کما قال سبحانہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام. فنا المطلق للخلائق اور مخلوقات کے لیے
جو فنا ہے، یعنی انسان کا فنا ہونا، کل من علیہا فان، وفی ظل الفناء، اور فنا کے سائے میں، المطلق ایبسولوٹ، للخلائق کی ساری مخلوقات کے لیے، والبقاء المطلق للہ، اور بقاء مطلق اللہ کے لیے، یعنی ہمیشہ باقی رہنا. یجیء التحدید، آتی ہے دھمکی، المروع ڈرانے والی، للانس والجن، جن و انس کے لیے، کیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، ان قریب ہم فارغ ہو رہے ہیں تمہیں پوچھنے کے لیے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. واللہ جل جلالہ غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ غفور الرحیم ہے. یفرح بتوبۃ العبد اذا تاب الیہ، اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اعظم فرح و اکملہ، سب سے عظیم خوشی اور سب سے کامل. ویکفر عنہ سیئاتہ، اور اس کی برائیوں سے وہ درگزر کرتا ہے یا ان کو مٹا دیتا ہے. ویوجب لہ محبتہ بالتوبۃ، اور وہ اس کے لیے واجب کرتا ہے اپنی محبت کو توبہ کے ذریعے. وہو سبحانہ الرحیم الذی الہمہ ایاہا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو مہربان ہے، اس نے اس کو الہام کیا ہے. ووفقہ لہا، اور اس نے اس کی توفیق دی اس کو. آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو کس نے سکھائے وہ نام، کس نے سکھائے وہ کلمات کے جن کے ذریعے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کی. قال اللہ تعالی فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. چاہے تو کہہ لیجیے یہاں کون سی نعمتیں محسوس ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا کن چیزوں کا ذکر ہے. بیسیکلی میرا آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو احساس دلایا ہے کہ وہ کتنی عظیم چیز ہے، یعنی انسان کتنی بہترین چیز ہے. اللہ نے کتنے اس کو عزت سے نوازا ہے، اس کے ذہن میں ڈالا کہ اس نے کیسی کیسی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور پھر اس کو اس کی اپنی قدر و قیمت سکھائی، اس کے وقت کی قدر و قیمت سکھائی اور بولنا سکھایا، اور پھر اس کے لیے جو مختلف نعمتیں ہیں ان کو ذکر کیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ سب کچھ پا کے انسان ختم ہو جائے گا اور بقا صرف اللہ کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت یا اپنی قدردانی یا اپنا مقام بھی بتایا. استاذہ یہ جو ابھی لاسٹ پیراگراف میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہی توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی، اور وہی پھر آگے آپ کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، وہی پھر ہماری اور جو اس کی محبت ہے توبہ کرنے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں پھر وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو وسیع صفت ہے رحمت، اس کو اگر ہم پہچان لیں تو انسان اپنے گناہوں پہ بھی نادم ہو اور پھر وہ اس کی طرف توبہ بھی کرے. لیکن اگر ہم رحمت کو پہچانیں گے نہیں تو پھر ہمیں سارے کام بھی نہیں کر سکیں گے. بالکل. یہ فرسٹ پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے کہ انسان کتنا پریسٹیجیس ہے، اس کے بعد جتنی بھی نعمتیں بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ہی رہیں گے. تو واٹ وی ایکچولی نو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے بھی، تو پوائنٹ از ہم ان کو یوز کیسے کرتے ہیں. کیا ہم ان سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے یوز کرتے ہیں؟ وہی ہمیں اینڈ پہ کام آئے گا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم لوگ یہاں ہوں گے ہی نہیں. بالکل. ومن رحمته سبحانه انه ملأ سماواته من ملائكته يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لأهل الأرض، واستعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمده سبحانه وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن رحمتی، اور اس کی رحمت میں سے ہے، سبحانہ
انہ ملأ سماواتی من ملائکتی، کہ اس نے اپنے آسمان کو فرشتوں سے بھر رکھا جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یسبحون ویستغفرون لأہل الارض، اور وہ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. واستعمل حملۃ عرش منہم فی التسبیح، اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کو اس نے استعمال کیا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں، سبحانہ. وفی الدعاء لعبادہ المؤمنین، اور دعا میں اپنے مومن بندوں کے لیے، والاستغفار لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، ووقایتہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، والشفاعۃ لہم، اور ان کی شفاعت کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، لیدخلہم الجنۃ، کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کیا ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اے ہمارے رب تو ہر چیز پر چھایا ہوا رحمت اور علم کے ساتھ، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے کی پیروی کی، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن، ان کو جنت کے باغوں میں داخل فرما، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو نیک ہوئے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، اور وذریاتہم، اور ان کے بچے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. وقہم السیئات، برائیوں کے برے انجام سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، تو جس کو تو اس دن برائیوں کے برے انجام سے بچا لے پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فما اعظم هذه العنایة من الرب جل جلالہ بعبادہ المؤمنین، وما اجمل هذا الاحسان من المولى الكریم، وما اعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحیم، وما اجمل هذا التحنن والعطف والتحبب الى العباد وحسن التلطف بهم. الا ما اعظم رحمة الله بعباده، فمع خلقهم وتأمين اقواتهم وقسمة ارزاقهم خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم ويشفعون لهم عند ربهم. ومع هذا كله ارسل اليهم رسله وانزل عليهم كتبه وتعرف اليهم باسمائه وصفاته وآلائه وانعامه ليدعوه بها ويسألوه بموجبها. ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة الى سماء الدنيا اكراما للمؤمنين واحتفاء بهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم الى سؤاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فآتيه، من يستغفرني فاغفر له. والله عز وجل انما يرسل رسله رحمة بالعباد، فهو الغني عنهم وعن ایمانهم به وعبادتهم له. وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة، والناس باقون برحمة الله ومشيئته وأمرهم كلهم بيده سبحانه. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فما أعظم هذه العناية، کتنی بڑی ہے یہ عنایت، من الرب جل جلالہ، رب سبحانہ و تعالی کی، بعبادہ المؤمنین، اس کے مومن بندوں کے لیے، یعنی فرشتوں کی دعائیں. وما اجمل، اور کتنا خوبصورت ہے، ھذا الاحسان من المولا الکریم، مولا کریم کا یہ احسان. وما اعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحیم، اور کتنی بڑی ہے یہ رحمت رحمان اور رحیم کی طرف سے. وما اجمل هذا التحنن والعطف، اور کتنا خوبصورت ہے یہ اس کا پیار، اس کا رحم کرنا اور مہربانی کرنا اور بندوں سے محبت کرنا. حنین ہوتا ماں کی محبت یا شفقت اس بچے کے لیے، تو یہ شفقت اور یہ مہربانی اور محبت بندوں کے لیے. وحسن التلطف بهم، اور ان کے ساتھ بہترین لطف و کرم برتنا. الا ما اعظم رحمت اللہ بعبادہ،
خبردار کتنا زبردست ہے، کتنی بڑی ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر. فما خلقہم، تو ان کی تخلیق کے علاوہ یہ ساتھ، وتأمین اقواتہم، اور ان کی روزیوں کے رکھ دینے کے بعد، وقسمت ارزاقہم، اور ان کے رزق کی تقسیم کے بعد، خلق سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ملائکۃ یدعون لہم، فرشتے جو ان کے لیے دعائیں کرتے. یعنی پیدا تو کیا تھا، کھانا پینا بھی دیا تھا، رزق بھی تقسیم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے پیدا کیے جو بندوں کے لیے دعائیں کریں. سبحان اللہ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ، اور وہ ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں. وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے پاس ان بندوں کی سفارش کرتے ہیں. وَمَا هَذَا كُلِّهِ، اور اس سب کے ساتھ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، ان کی طرف اس نے اپنے رسول بھیجے. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ، اور کتابیں بھیجی. وَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ بِأَسْمَائِهِ، اور ان کو اپنے ناموں کی پہچان کرائی. وصفاتہ، اور صفات کی. وآلائہ، اور نعمتوں کی. وانعامہ، اور انعامات کی. لیدعوہ بہا، تاکہ ان کا ذکر کر کے، ان کو بول کے اس سے دعائیں مانگیں. ویسألوہ بموجبہا، اور سوال کریں اس سے ان کے بسبب، یعنی ناموں کے ساتھ. فدعوہ بہا جو آتا ہے نا قرآن میں. وما ھذا کلہ، اور اس سب کے ساتھ، ینزل سبحانہ کل لیلۃ، اترتا ہے رب سبحانہ تعالی ہر رات، الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر. اکراما للمؤمنین، مومنوں کی عزت افزائی کے لیے. واحتفاء بہم، اور ان کو اور رحمت کے ساتھ گھیر لینے کے لیے. ویستعرض حوائجہم بنفسہ، اور ان کی حوائج کو اپنے سامنے رکھتا ہے. ویدعوہم الی سؤالہ، اور ان کو بلاتا ہے کہ اس سے سوال کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی، کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہر رات آسمان دنیا پر. حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب باقی رہ جاتی ہے رات کی آخری تہائی. یبقى ثلث اللیل الاخر، رات کے آخری حصے کے 1/3 جو باقی رہ جاتا ہے. یقول، فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دوں. من یسألنی فآتیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. واللہ عز وجل انما یرسل رسلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے اپنے رسول رحمتاً بالعباد، بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے. فہو الغنی عنہم، اور وہ ان سے بے نیاز ہے. وعن ایمانہم بہ، اور اس سے بھی کہ وہ اس پر ایمان لائیں. وعبادتہم لہ، اور اس کی عبادت کریں. واذا احسنوا، اور جب وہ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. وآمنوا، اور ایمان لاتے ہیں. فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة، تو وہ دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. والناس باقون برحمت اللہ، اور بندے باقی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. ومشیئتہ، اور اس کی مشیت کے ساتھ. وامرهم كلهم بيده، اور ان کا سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. سبحانہ. وربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب بے پرواہ ہے، صاحب رحمت ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تم سب کو لے جائے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جس کو چاہے خلیفہ بنائے، یعنی جانشین بنائے تمہارا. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے اٹھایا تم کو ایک دوسری قوم کی ذریت. استاذہ یہ جو ابھی غافر کی آیت نمبر 9 تھی، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تو اصل رحمت تو اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بات کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کہ وہ سب سے عظیم فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت فیل ہو رہی ہے مجھے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے آپ کو اس کی رحمت کو محسوس کریں. ہر طرح کی آپشن دی ہے. پھر ساری چیزوں کے بعد خود آتے ہیں ہر رات کو آسمان پر کہ میرے سے مانگو. ان دی اینڈ یہی ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں. تو کرنے کا یہی کام ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو محسوس کریں، اور اگر نہیں محسوس ہوتی اس کے لیے دعا کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے دعا کروں. تو سارا یہ یار تھا کہ اگر اس کی رحمت کو محسوس کریں گے، کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، تب اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا کریں کہ وہ اگر رحمت نہیں محسوس ہوتی وہ بھی محسوس کرا دے.
جی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم کسی کے حق میں کوئی غلطی کرتے ہیں، کسی کو ناراض کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. ہم سوری کرتے ہیں تو وہ مانتا نہیں، ہم اس کے سے بات کرنا چاہتے ہیں، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. وہ اگر ہمیں کچھ دے رہا ہو تو وہ دینا بند کر دیتا ہے، اور لوگوں کو بھی منع کر دیتا ہے اس کو نہیں دینا. اس کے برعکس آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی گناہگاروں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. فرشتے پیدا کیے کہ تم ان گناہگاروں کے لیے دعائیں کرو. غیر جو گناہگار نہیں اس کے لیے کیا استغفار ہوگی. اور جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب بندہ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتے ہیں. یعنی اس سے بڑی رحمت اور اس سے بڑی محبت کوئی ہوگی؟ جو ہمارے ساتھ اچھا ہو اس کے ساتھ ہم کتنے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ذرا بھی ٹیڑھا ہو تو ہم اس سے زیادہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے سارے گناہگاروں کے لیے کیا کیا انتظام کر رہے ہیں ان کو دھونے کا. کتنی بڑی رحمت ہے. سزا بہت ہی محبت فیل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ساتھ یہ کہ دین کے کام جو بھی ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے نہیں کرتے کہ بےزتی ہو جائے گی، کیا کیسے کریں، مشکل لگ رہا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے کہا ہے کہ صبح کے ٹائم آخری رات کے تہائی حصے میں اللہ عزت کرتا ہے. مطلب سب سمیٹ لیتا ہے، جتنی بےزتیوں کی اور جتنی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ہم نیچا سمجھتے ہیں. بالکل. دوسرا مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. آپ دیکھیں کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق ہو جاتا ہے نا تو سارے لوگ بھی بےزتی کریں تو اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے میری قدردانی کرنے والا. جی سازا پھر لوگ کہتے ہیں ڈھیٹ ہو گئے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہو. یہ ان کے الفاظ ہیں نا، یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن جو اپنے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے اس کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. جی کہ اللہ کے سامنے میری عزت بنی ہوئی ہے. مجھے ایسے جب یہاں ہوتے ہیں نا تو اکثر لوگوں کے ساتھ میٹنگ ملاقاتیں ہوتی، سوال کرتے ہیں وہ. تو ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب لوگ آپ کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں یا آپ کے اوپر باتیں بناتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ اپنے لیے ایک اعزاز لگتا ہے کہ اللہ کے کام کی وجہ سے لوگ میرے اوپر تنقید کرتے ہیں. اگر میں یہ کام نہ کرتی ہوتی تو مجھے گھر میں بیٹھے کون پوچھتا، کوئی کہتا یہ سب کچھ. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے نا کہ یعنی کہ گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا. اور استاذہ گھر میں بھی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، ایسا نہیں میرا خیال ہے کوئی بھی خاتون ہے جس کو نہ پڑتی ہو. الحمدللہ دین کے راستے میں پڑتی ہے تو سکون ملتا ہے کہ اس پہ اجر ملے گا. بالکل. اور یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر ہے نا. جی مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا اسی میں کہ اتنی زیادہ رحمت لگ رہی ہے تو لگتا ہے سارے کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف اللہ کی رحمت سے امید لگا کے قدم بڑھائیں گے. تو جو صدر پچھلی زندگی میں بغیر کسی نیت کے ساتھ کام کیے، اچھے بھی کیے ہیں لیکن اس لیے کہ پیرنٹس نے سکھائے ہوئے تھے یا اس طرح سے کرنا ہے یا اس طرح سے ملنا ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ بھی یعنی کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو جو اس کا پیکج ہوتا ہے نا وہ سارا اس کے ساتھ آتا ہے، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے نا. یعنی انما الاعمال بخواتیمہا، اینڈ کہاں ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اچھا ہوگا تو سب اچھے میں ہی آ جائیں گے انشاءاللہ. ابن جدعان کی جو بات کی تھی نا حضرت عائشہ نے، کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی پچھلی ساری نیکیاں بھی قبول ہو جاتی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خود نیتیں ڈال دیں گے اچھی انشاءاللہ. بلکہ اور کچھ کہے ورنہ یہ کہ ٹائم ہو گیا. السلام علیکم استاذہ میں سوچ رہی تھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہیں سبحان اللہ، وہ خود نیچے آتے ہیں اور خود ہمیں کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. کوئی کنگ اگر دنیا میں وہ خود ہمارے پاس نہیں آتا اور کہتے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا یا میں تمہیں رحم کروں گا، سبحان اللہ وہ خود نیچے آ کے ہمیں کہتے ہیں، ہم سے اتنا وہ محبت کرتے ہیں. بالکل. استاذہ ابھی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی آیا کہ آپ جب نماز پڑھے ہوتے ہو تو ایسے فیل کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، یا پھر اللہ آپ کو دیکھیں یا میں آپ کو دیکھوں. تو میں اتنی زیادہ میں نے کوشش کی کہ میں فیل کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کبھی وہ فیلنگز نہیں آئی تھی. ابھی پرسوں میں رات کو تہجد پڑھی تھی تو ایک دم وہ فیلنگ نہیں تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی فیلنگس تھی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیل کرو. تو وہ فیلنگز آئیں اور اتنا وہ اچھا لگا. اور الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ آپ کو بہت زیادہ مبارک کو، آج نور القرآن اور شام کا جو تجوید کورس تھا اس کی تکمیل تھی. الحمدللہ. خیر مبارک، جزاکم اللہ خیرا. جی استاذہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، آپ سب کی کوشش اور محنتیں ہیں ماشاءاللہ. عملی کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں، میں تو بولتی رہتی ہوں.
استاذہ اتنی اچھی خواتین ماشاءاللہ نور القرآن کی کہ لگتا ہے کہ کافی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کافی کام لے گا انشاءاللہ. سب کو استقامت دے اور ان کی کوششوں کو قبول کرے. جتنی محنت کے ساتھ جو کام کرتا ہے ظاہر گھر اور فیملیز کے ساتھ لے کے جو انہوں نے اتنے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے بندوں کی کوششوں کا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.